جو صاحب دوسرے تھے وہ روزے. ارے عارفین باللہ، اللہ کے عارفوں کے گھر میں رہنے والی بلی بھی عارف بنتی ہے. کتنے لوگ آئے اور روزہ ہیں کہ روزہ نہیں ہے وہ بھی معلوم ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے روح کی طاقت، روح کو پہچاننے کی طاقت کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف یہ شرف انسان کو بخشا ہے اور کسی مخلوق کو یہ بات نہیں ہے. جتنے مخلوقات ہیں دنیا میں 18,000 مخلوقات بتائے جاتے ہیں، ان سب میں بزرگ ہے اور شرف ہے اور عزت ہے تو وہ انسان کی عزت ہے. اس لیے عزت ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے. مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہوتا ہے. حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے اور بہت مشہور تھے. اور بائزید بسطامی بہت پرانے بزرگ ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ایک صاحب کو خواب ہوا، وہ بھی بزرگ ہیں. خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عرش اپنے کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کا عرش اپنے کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں. اب صبح اٹھے اور بولے کہ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو مشہور تھے بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچنے تک 2 روز 3 روز کچھ ہو گئے. جو ہی پہنچے اور ان کے محلے میں گئے، ان کے گھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ ہے اور ہزاروں علماء و مشائخ اس جنازے میں جلوس جنازہ میں شامل ہیں. اور یہ صاحب بھی گئے، جا کے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، اتنے لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سب ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ بائزید بسطامی کا جنازہ. دل میں افسوس ہوا کہ میں اگر 2-3 روز پہلے جب خواب ہوا تبھی نکلتا تو میرے کو شاید ملتے تھے اور میں خواب پوچھ لیتا تھا، بول کر چلو یہاں تک آیا ہوں، ذرا کندھا تو دیں گے. بول کے جو ہی ایسا کندھا دیا اندر سے آواز آئی، رات کو جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر. سبحان اللہ. کیوں کہ مجھے کندھے پہ تو لیا ہے تو میرے اندر مومن کا دل ہے اور مومن کے دل میں اللہ کا عرش ہے. سبحان اللہ. جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر. یہ بزرگان دین اولیاء کرام کے پاس بھی ایسی زبردست طاقت ہوتی ہے. مولانا روم نے فرمایا حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے اولیارا است قدرت از الہ، اولیارا ہست قدرت، اتنی طاقت ہوتی ہے. کہاں سے ملتی ہے وہ؟ از الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے. تیر جستا باز گردانت ذرا، اتنی طاقت ملتی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے کیا دادا پیر؟ نہیں تھے نا. کمان سے نکلے ہوئے تیر جو واپس نہیں آ سکتا اس کو بھی واپس لے سکتے. اب بولو کتنی بڑی طاقت ہے. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ گنبد مبارک پر کون سا پرندہ بیٹھا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، ارے کبوتر ہے، چیل ہے، تو نر ہے مادہ ہے بول سکتے ہیں ٹھہر کے. مگر مزار میں رہ کر کے اللہ کے ولی یہ بول سکتے ہیں کہ وہ نر بیٹھا ہے کہ مادہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ طاقت، یہ روحانی طاقت، روح کی جو طاقت ہے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں کہ وہ خدا سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیے خدا کی طاقت اگر معلوم ہے، خدا کی طاقت کیا معلوم، کتنی معلوم کرے گی جناب؟ کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ جب بجلی کڑکاتا ہے تو بجلی جو گرتی ہے اگر جہاں پر گر گئی تو لوگوں کو بھی جو ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کرتی کہ نہیں کرتی؟ تو جب بجلی میں یہ طاقت ہے
اللہ کے دوسرے اور فرشتوں میں بڑی بڑی طاقتور فرشتے ہیں، تو خدا کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اس وصف سے متصف کر کے، یعنی یہ چیز ڈال کر کے ان میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے۔ یہ میرے ولی سے دیکھو، سبحان اللہ، میرے ولی میں جو طاقت ہے یہ میری ہی بخشی ہوئی طاقت ہے، کیونکہ وہ روح کو پہچان گئے ہیں، روح کی ماہیت سے وہ واقف ہو چکے ہیں، روح کیا ہے وہ جانتے ہیں، بلکہ روح ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ مولانا روم بولے کہ دل بدست تعور کے حجے اکبر۔ اب نفس دل روح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیران اعظام اپنے اپنے مرشدوں کے پاس آپ حاصل کیجئے تو بتائیں گے وہ کہ نفس دل روح ایک ہی ہے، لیکن اس کے صرف درجے ہیں۔ نفس اگر دل کی طرف پلٹنے کے بجائے نیچے کی طرف پلٹ گیا تو وہ جو ہے گناہگار ہو جائے گا، اور اگر اوپر پلٹ گیا تو نیکوکار ہو جائے گا۔ تو نفس دل روح میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے درجے ہیں۔ اب نفس کے بھی کئی درجے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ اتنے سو چاروں ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جب دل کی یونیورسٹی میں آتا ہے، جب دل کی یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہاں بھی روح کے بارے میں جانتا ہے، اور روح حاصل ہونے کے بعد اس کو جو پرواز ملتی ہے، شہباز بلند پرواز